حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے اور بڑی کرب و بے چینی کے ساتھ بڑی اذیتیں دیکھی، خود بھی اذیتوں سے دوچار ہوئے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اذیتوں سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم ریت پر کھینچتے تھے، انہیں گھسیٹتے تھے اور گرم گرم ریت پر لٹا کر آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھتے تھے اور سورج کی گرمی اور تمازت میں تڑپتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور رحمت للعالمین جو ایک جانور کی تکلیف سے بھی تڑپ جاتے تھے، تو اپنے ان یاروں کی تکلیف سے کتنی تڑپ ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذیت پہنچائی جا رہی تھی، اس اذیت سے بلال کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی جتنی اللہ کے نبی کو دیکھنے کی وجہ سے پہنچی تھی، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، دل نرم لطیف۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پر مجھے لٹایا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی داستان سنائی ابتدائی اسلام کی، تو کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، اسلام سے ہٹانے کے لیے مجھے انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا اور اس وقت تک مجھے انگاروں پر رکھا جاتا تھا جب تک کہ میرے جسم کی چربی پگھل کر ان انگاروں کو بجھا نہیں دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، یہ ضعفاء مسلمین، کمزور، یہ کسی حسب نسب والی فیملی سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کہ عمار اور یاسر اور سمیہ پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں جاتا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لاتے تھے اور تشریف لا کر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ آل یاسر صبر کرو، حق تعالی شانہ کی طرف سے نصرت آئے گی، حق تعالی شانہ آخرت میں بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، خبار ابن اسود نے انہیں نیزہ مارا جس کے نتیجے میں حمل گر گیا۔ پہلے تو یہ ہوا کہ اندر جو پیٹ میں بچہ تھا وہ قتل ہوا، اور اس کے بعد دوسرا یہ ہوا کہ بیمار ہو گئی اور اسی کے نتیجے میں ان کی وفات ہوئی۔ تو خبار ابن اسود یہ قاتل ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اسی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بعض وہ حضرات جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ یہ چند حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، تو میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ میں رہنے والے سب کو معافی دیتا ہوں سوائے اس فہرست کے، اس لسٹ کے۔ یہ جہاں کہیں مل جائے انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں خبار ابن اسود بھی تھا، اس لیے کہ اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پیٹ میں بچہ تھا، اسے قتل کیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قاتل ٹھہرا۔ یہ جو ظلم و ستم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈالا جاتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو گندی اونٹ کی اوج، اونٹ کا سٹمک لا کر کے آپ کی پشت پر رکھا جاتا ہے اور آپ سجدے سے اٹھ نہیں پاتے۔ یہ آپ جب راستے میں چلتے ہیں تو کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو جادوگر کہا جا رہا ہے، آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے۔ یعنی 13 سال تک ظلم و ستم، اور پھر بڑی مشکل سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، تو مدینہ منورہ کی دیواروں سے یہ لشکر ٹکرانے لگے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے بیٹھے نہیں دیا۔ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں، اور پھر مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ساز باز، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارنا، ورگلانا، اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرنا اور اساسینیشن کی سازشیں کرنا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ مگر میرے بھائیو، فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے تو صحیح، داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اور حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کل تک مسلمانوں کے خلاف لشکر لے کر کے آتے تھے، وہ بس رات ہی ایمان قبول کرتے ہیں، رات ہی کو ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں۔ دوسرے دن مکہ مکرمہ پر چڑھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم محترم چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ عباس، ابو سفیان کو جہاں سے ہمارا لشکر گزر رہا ہے وہاں پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دو۔ اب یہ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انداز میں ترتیب دی تھی لشکروں کی کہ یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، یہ فلاں قبیلہ، ان کے سپہ سالار یہ، ان کے سپہ سالار یہ، ان کے سپہ سالار یہ، ہر ایک کا ایک ایک کمانڈر اور ہاتھ میں جھنڈا، اور یہ الگ الگ جماعتیں، 100 کی جماعت، 150 کی جماعت، 50 کی جماعت جاتی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قبیلہ جا رہا ہے؟ کہا کہ فلاں قبیلہ۔ اس کا سردار کون ہے؟ تو کہ فلاں۔ یہ کون سا قبیلہ جا رہا ہے؟ کہ فلاں۔ یہ اس کا سردار کون ہے؟ کہ فلاں۔ ایسا کرتے کرتے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی ایک جماعت کے ساتھ آئے، خزرج، قبیلہ خزرج، قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دل سرشار۔ اور یہ وہاں جب پہنچے اور جب ان کی نظر پڑی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ان کے سامنے پوری فلم پچھلی زندگی کی آ گئی کہ یہ وہی ہے جو ہمارے پیغمبر کو ستایا کرتا تھا۔ اس کے نبوی میں سرشار تھے تو مسلمان ہو چکے تھے، اور اسلام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر ایک جذبہ دل میں پیدا ہوا، اور انہوں نے ابو سفیان کی طرف دیکھ کر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج زبردست لڑائی کا دن ہے، آج زبردست لڑائی کا دن ہے۔ ہم کمزور تھے، ہم کمزور تھے، مگر آج حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں شان و شوکت عطا فرمائی۔ وہی جو یہاں سے نکالے گئے تھے آج پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کی شان و شوکت کے بعد مدینہ منورہ میں انہوں نے پناہ لے لی، اور مدینہ منورہ میں پناہ ملنے کے بعد جب انہیں شان و شوکت ملی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم اس زمانے کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور جب تم زمین میں سب سے زیادہ کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان يتخطفكم الناس، اس وقت تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کہیں لوگ ہمیں اونچک کرنے لے جائے، ہمیں ختم نہ کر دے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں روزی کے طور پر دی۔ یہ زمانہ تھا، اور اب جو ہے اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی میرے بھائیوں مدینہ منورہ آنے کے صرف 8 سال بعد، 8 سال بعد انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہسٹری کے اندر ایسا کامیاب قائد آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو شکست خوردہ ہونے کی حالت میں تنے تنہا اپنی جان بچا کر رات کو اپنے شہر کو نکلتا ہے اور اپنے شہر کی طرف دیکھ کر آنسو بہاتا ہے کہ اے مکہ، تو اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ یہ حالت، اور پھر وہ مدینہ منورہ کو اپنا بسیرا بناتا ہے، اپنی نئی آئیڈیالوجی، نیا مذہب، نئی تعلیم کو دوسروں میں منتقل کرتا ہے، اور منتقل کر کے 8 سال کے اندر اس خطے کی ایک بہت بڑی قوت، قریش کی قوت، اس کو بالکل مغلوب کر کے فاتح ہو جاتا ہے۔
ایسا تاریخ میں آپ کو کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ اتنا کامیاب قائد تاریخ میں گزرا ہو، جو 8 سال کے اندر اپنی فوج کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھا دے، ان کی ذہنیت اتنی تیزی سے درست کر لے، ان کے عقائد اتنی تیزی سے پختہ کر دے، اور اتنی بڑی فوج کو موبلائز کر کے مکہ مکرمہ جیسی بہت بڑی سٹی کے اوپر قابض ہو جاوے۔ ایسا تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا قائد اور ایسا لیڈر۔ یہ جو شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کمسان لڑائی کا دن ہے، ساری پرانی باتوں کا آج بدلہ لے لیا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو تم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو؟